دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو آج میں آپ کو سیر کروانے جا رہا ہوں پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو افغانستان سے متعلق وہ باتیں بتائیں گے جو آپ کو نہ تو کسی چینل اور نہ ہی انٹرنیٹ پر موجود کسی ویڈیو میں سننے کو ملی ہوں گی۔ تو ویڈیو کو باقاعدہ خاص کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں یا پھر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ دوستو براعظم ایشیا میں واقع ایک خوبصورت اور پاکستان کا ہمسایہ ملک افغانستان، جس کا مکمل اور سرکاری نام اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے، یہ ملک پچھلے 40 سالوں سے مسلسل عالمی طاقتوں کا نشانہ بنتا چلا آ رہا ہے۔ افغانستان کا ذکر جب بھی ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں جنگ زدہ بھوک افلاس کے مارے ملک کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ روس اور امریکہ طاقت کے نشے میں افغانستان کو اپنا آسان ہدف سمجھ کر دہشت گردی کا لیبل لگا کر حملہ آور ہوئے۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ افغان مجاہدین نے ایک سپر پاور کے ٹکڑے کیے، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک پچھلے 20 سالوں سے افغان مجاہدین سے مار کھانے کے بعد پاکستان، قطر، روس اور دوسرے ممالک کی منت سماجت کر کے افغان طالبان سے مذاکرات کی بھیک مانگتے پھرے۔ ان مذاکرات میں افغان طالبان فاتح قرار پائے اور امریکہ نے افغان سرزمین سے واپس جانے کا معاہدہ کر لیا، جس کو امن معاہدے کا نام دیا۔ افغانستان، جس کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور پتھریلا ہے، یہاں کے بہادر قبائلی لوگوں کی وجہ سے کسی بھی بیرونی طاقت کا قبضہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اس کو کسی بھی طرف سے کوئی سمندر نہیں لگتا۔ تجارت کے لیے ملک پاکستان اور ایران کی بندرگاہیں استعمال کرتا ہے۔ افغانستان کے اگر محل وقوع کی بات کی جائے تو اس کے مشرق اور جنوب میں پاکستان، شمال مشرق میں چین، شمال میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان، جبکہ مغربی سرحد ایران سے ملتی ہے۔ دوستو افغانستان میں مختلف قبائل رہائش پذیر ہیں۔ ان کے ہر قبیلے کا اپنا اپنا لیڈر ہوتا ہے، جن کے درمیان خطرناک قسم کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ اکثر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ غیرت مند لوگ باہر سے آ کر قبضہ کرنے والے ممالک کے خلاف ایک ہو کر لڑتے ہیں۔ دوستو افغانستان میں اگر انسانی تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر پچھلی کئی صدیوں سے انسانی زندگی کے آثار ملے ہیں۔ یہاں کے لوگ صدیوں سے کاشتکاری سے منسلک ہیں۔ افغانستان کی زراعت کا شمار دنیا کی اولین زراعت میں کیا جاتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کی طرح افغان سرزمین پر بھی دنیا کے کئی فاتحین نے حکومت کی، جن میں ایرانی، عرب، منگول، یونانی، ترک، برطانوی، روس اور امریکہ شامل ہیں۔ دوستو امیر تیمور کے جانشینوں نے اس ملک پر کئی صدیوں تک حکومت کی۔ 16ویں صدی سے 18ویں صدی کے درمیان یہ ملک ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا۔ شمالی علاقے ازبک لوگوں کے پاس چلے گئے، مغربی علاقوں پر صفوی خاندان اور مشرقی حصوں پر پشتون اور مغل قابض ہو گئے۔ پشتونوں نے 1709 میں ویس خان ہوتک کی قیادت میں ایک جنگ لڑی، جس میں ان پشتونوں نے ایران کے شہر اصفہان تک تمام علاقے فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی، جو اگلے 10 سالوں تک قائم رہی۔ 1738 تک غزنوی اور قندھار شہر ایرانی فرمانروا نادر شاہ کے قبضے میں چلے گئے۔ پشتونوں اور فارسی بولنے والوں کے درمیان چلنے والی کشمکش اس وقت سے شروع ہوئی تھی جو اب تک چل رہی ہے۔ 1747 میں نادر شاہ کا قتل ہوا تو لویا جرگا نے ابدالی قبیلے کے احمد شاہ درانی کو اپنا سربراہ مقرر کر لیا۔ احمد شاہ درانی، جسے احمد شاہ ابدالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کو افغانستان کا بانی بھی مانا جاتا ہے۔ درانی سلطنت میں صرف افغانستان ہی نہیں، ایران، پاکستان اور بھارت کے کچھ علاقے بھی شامل تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں یعنی ہندوؤں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا۔ 1823 میں درانی خاندان کے زوال کے بعد برکزئی خاندان کو عروج ملا تو انہوں نے اس سلطنت کو امارات افغانستان کا نام دیا۔ اسی دوران ملک کے بیشتر علاقوں پر انگریز قابض ہونے لگے تو افغانیوں نے سخت مزاحمت شروع کر دی۔ 19 اگست 1919 کو امان اللہ خان اور انگریزوں کے درمیان راول پنڈی میں ایک معاہدہ طے ہوا، جس کے بعد انگریز علاقہ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانی 19 اگست کو اپنا یوم آزادی مناتے ہیں۔ آزادی کے بعد افغانی لوگ مختلف قبائل میں تقسیم ہو گئے تو ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ کسی خاندان کو روس کی مدد حاصل تھی تو کسی کو برطانیہ کی۔
دوستو جب پاکستان بنا تو افغانستان میں ظاہر شاہ کی حکومت قائم تھی۔ ظاہر شاہ نے اپنے کزن سردار داؤد کو ملک کا وزیر اعظم بنایا ہوا تھا، جس نے روس اور بھارت سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لیا، مگر پاکستان سے اسے بے انتہا نفرت تھی۔ پوری دنیا نے پاکستان کو تسلیم کر لیا، مگر افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ 1963 میں سردار داؤد سے استعفیٰ لے لیا گیا، مگر 10 سال کے بعد اس نے بغاوت کے ذریعے ملک پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصے بعد سردار داؤد ایک حملے میں قتل ہو گیا۔ روس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور افغانستان پر قبضے کی نیت سے حملہ آور ہو گیا، تو افغانیوں کی دعوت پر پوری دنیا کے مجاہدین روس کے خلاف جہاد کرنے پہنچ گئے۔ پھر دنیا نے روس کو افغانستان سے بھاگنے کے علاوہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ دوستو 1996 میں ایک مجاہد لیڈر ملا عمر نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا اور ملک کا نیا نام اسلامی امارات افغانستان رکھ دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے ملا عمر کی حکومت کو تسلیم کر لیا، مگر امریکہ نے 9/11 کا ڈرامہ رچایا اور اس کا ماسٹر مائنڈ اسامہ بن لادن کو قرار دے کر افغانستان پر حملہ آور ہو گیا اور اسلامی امارات افغانستان حکومت کا خاتمہ کر دیا اور یہاں پر نئی کٹ پتلی حکومت قائم کر دی۔ افغان مجاہدین جنہیں دنیا طالبان کے نام سے بھی جانتی ہے، امریکہ کے خلاف جہاد میں مصروف ہو گئے۔ اس بار ان طالبان کو روس کی حمایت بھی حاصل ہو چکی تھی۔ دوستو افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کے آنے کا اصل مقصد تو پاکستان کے ایٹمی اثاثے ختم کرنا تھا، مگر افغان مجاہدین نے ایسا پھنسایا کہ امریکہ کو طالبان سے مذاکرات کی بھیک مانگنے کبھی کسی ملک جانا پڑا تو کبھی کسی ملک۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنی شکست کو امن معاہدے کا نام دیا اور افغانستان سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ اس جنگ میں پاکستانیوں نے اپنے افغان مہاجرین کی، جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، خوب مہمان نوازی کی، جو اب امن معاہدے کے بعد اپنے ملک واپسی کے انتظار میں ہیں۔ دوستو اب وہ وقت دور نہیں جب دونوں ممالک کے لوگ بھائیوں کی طرح امن سے رہیں گے اور ایک دوسرے کے ملک ہنسی خوشی آنے جانے کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ دوستو افغانستان کا زیادہ تر علاقہ کو ہندو کاش پر مشتمل ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 6,92,230 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 40واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی آبادی 3,60,15,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 39واں بڑا ملک ہے۔ اس کا مکمل اور سرکاری نام اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے۔ افغانستان کا پرچم 3 رنگوں سبز، سرخ اور سیاہ رنگ پر مشتمل ہے۔ اس پرچم کو 19 اگست 2013 کو اپنایا گیا تھا۔ افغانستان کے لوگوں کا ذریعہ معاش زراعت، مال مویشی، انگور، گرما انار اور خشک میوہ جات کی پیداوار سے منسلک ہے۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں پیدا ہونے والا قندھاری انار، جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنے ذائقے اور خوشبو کی وجہ سے بہت شہرت رکھتا ہے، لیکن قومی پھل کا درجہ آڑو کو حاصل ہے۔ افغانی صنوبر قومی درخت، جبکہ گلے لالا اس ملک کا قومی پھول ہے۔ برفانی چیتا اس ملک کا قومی جانور اور گولڈن ایگل کو قومی پرندہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دوستو ملک کا کالنگ کوڈ +93 اور ڈومین نیم .as ہے۔ افغانستان کی کل جی ڈی پی 72.9 US ڈالر ہے۔ افغانستان میں صوبے کو ولایت کہا جاتا ہے۔ افغانستان کے کل 34 صوبے اور 400 اضلاع ہیں۔ کئی صدیوں تک قندھار ہی ملک کا دارالحکومت رہا ہے، مگر 1778 کے بعد سے کابل کو ملک کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 16 لاکھ آبادی کے ساتھ یہ ملک کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ دوسرے نمبر پر قندھار، پھر ہرات شہر کا نمبر آتا ہے۔ افغانستان کی سب سے لمبی سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ 2436 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ افغانستان کی جانب سے پاکستان میں منشیات کی سمگلنگ اور دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر باڑ لگائی گئی ہے۔ ان دہشت گردوں کو بھارت کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، جو سرحد کو عبور کر کے پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جن کے ثبوت حال ہی میں پاکستانی حکومت کی جانب سے عالمی فورم پر بھی پیش کیے گئے ہیں۔ ملک کی کرنسی کو افغانی کہا جاتا ہے۔ ایک افغانی 2.08 پاکستانی روپوں، جبکہ 0.87 انڈین روپوں کے برابر ہے۔ افغانستان کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت اور سحر انگیز آنکھوں کی مالک ہوتی ہیں۔ ان کو ماڈرن قسم کے ڈریس پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے خواتین کو برقع پہننا لازم ہوتا ہے۔
दोस्तों अफगानिस्तान में जंग की वजह से अफगानियों की बहुत बड़ी तादाद ईरान और पाकिस्तान में हिजरत कर गई थी। बाकी रह जाने वाले खानदान मुआशी तौर पर इंतहाई कमजोर हो गए थे। इन लोगों का रोजगार असले की फरोख्त, अफयून और पोस्ट की काश्त से चलता है। आज ये मुल्क दुनिया का 45% अफयून अकेला पैदा करता है। अफगानिस्तान सेहत के हवाले से इंतहाई पसमानदा मुल्क है। यहाँ पर हर 30 मिनट के अंदर जचगी के दौरान एक औरत जिंदगी की बाजी हार जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह सहूलतों का ना होना है, क्योंकि यहाँ पर इतने अस्पताल तो हैं नहीं, अगर हैं भी तो वो बड़े बड़े शहरों में हैं, जहाँ पर गरीब लोग जा भी नहीं सकते। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर हर 4 में से एक बच्चा अपनी 5वीं बर्थडे मनाने से पहले ही मर जाता है। अफगानिस्तान में शादी के लिए लड़के की उम्र 18 साल और लड़की की उम्र 16 साल होना जरूरी है। दोस्तों इस मुल्क की अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो गर्मियों में इंतहाई गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी होती है। अगर आपको स्नोफॉल देखने का शौक है तो आपको अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद से बेहतर कोई जगह नहीं मिल सकती। आलमी खबरों में जितना तस्करा पिछले 10 सालों में अफगानिस्तान का हुआ है, इतना किसी भी मुल्क का नहीं हुआ। जुमेरात की रात मुल्क के बेशतर हिस्सों में शायरी की रात के तौर पर मनाई जाती है, जिसमें आने वाले मेहमानों की काबली पुलाव और चाय के साथ तवाज़ो की जाती है। दोस्तों अगर इस मुल्क में बसने वाले अफराद की नस्ली एतबार से बात की जाए तो यहाँ पर 45% आबादी पश्तून, 25% ताजिक और बाकी 30% में हजारा, उज़्बेक और बलोच कबीले के लोग रिहाइश पजीर हैं। आलमी हकूक की एक तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 90% खवातीन को जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के अलावा जबरी शादियों का सामना करना पड़ता है। इन जुराइम में इन खवातीन के घर वाले और खानदान के लोग मुलव्वस होते हैं। गुज़श्ता चंद सालों से इस मुल्क में माजूर अफराद की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। यहाँ पर उम्र की औसत शरह 60 साल है। अफगानिस्तान में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जबकि 12 अंदरूनी मुल्क प्रवाजों के लिए एयरपोर्ट हैं। अफगानिस्तान वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से आधा घंटा पीछे है। दुनिया की 2 सुपर पावर को शिकस्त देने वाला मुल्क हकीकी तौर पर दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है। दोस्तों अफगानिस्तान कुदरती मादनियात से माला माल मुल्क है, लेकिन लंबे अरसे तक इस मुल्क पर जंग मुसल्लत करके इसको इन मादनियात से फायदा उठाने नहीं दिया गया। अफगानिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर के अलावा सोना, चांदी, कोयला, तांबा, कांसी, कीमती पत्थर, सल्फर, लोहा और नमक अहम है। अफगानिस्तान में सिर्फ 24% लोग शहरों में रिहाइश पजीर हैं। काबल में 2 KFC रेस्टोरेंट हैं, जिनका मतलब काबल फ्राई चिकन है। दोस्तों अफगानिस्तान की आबादी का 40% लोग पश्तो ज़बान जबकि 50% दरी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। बाकी लोग उज़्बेक और बलोची वगैरह बोलते हैं। मुल्क की ज्यादातर आबादी उर्दू बोलना और समझना जानती है। पश्तो और दरी ज़बान दोनों को कौमी ज़बान होने का दर्जा हासिल है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट सिर्फ 38% है। इस मुल्क की 99% आबादी सुन्नी मुस्लिम है। बाकी 1% आबादी में हिंदू, सिख और बुद्ध मत के पैरोकार इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। बुद्धा के 2 बड़े मुजस्मे इस मुल्क में मौजूद थे, लेकिन मुजाहिदीन ने 2001 में इनको मुकम्मल तौर पर तबाह करके इनके नामो निशान भी मिटा दिए थे। फुटबॉल और क्रिकेट इस मुल्क की सबसे मकबूल खेले हैं। इसके अलावा घोड़ों पर बैठकर ज़िबा की गई बकरी के साथ खेले जाने वाली बुज़कुशी नामी खेल इस मुल्क की सबसे पुरानी और सकाफती खेल है। बकरे के गोश्त और चावलों से तैयार की गई काबली पुलाव नामी डिश को इस मुल्क की कौमी डिश होने का दर्जा हासिल है। मुल्क में 4 दरिया बहते हैं, लेकिन फिर भी मुल्क में पानी की शदीद कमी है। अफगानिस्तान का शुमार दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक में 37वें नंबर पर होता है। अफगानिस्तान में न्यू ईयर 23 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों तालिबान का 5 साला दौर जो 1996 से शुरू हुआ था, अफगानिस्तान का सबसे पुरअमन दौर था। इस 5 साला दौर में अफयून की काश्त 0 हो गई थी, जो अब दुनिया की कुल पैदावार का 45% हो चुकी है। इस्लामी कवानीन की वजह से लोग सख्त सजाओं से डरते थे। अफगानिस्तान का मतलब है दी लैंड ऑफ अफगान, यानी अफगानियों के रहने की जगह। जुमे का दिन इस मुल्क में छुट्टी का दिन होता है। इस दिन मुल्क के तमाम कारोबार बंद होते हैं। अफगानिस्तान की 42% आबादी ऐसे अफराद पर मुश्तमिल है जो 100 रुपए से भी कम रोजाना का कमाती है। दोस्तों ये थी अफगानिस्तान के बारे में बहुत ही प्यारी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।
تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔